اشارہ حسین ہے، کوثر ہے جس کے زیر اجارہ حسین ہے۔ سمجھو نہ صرف اس میں شہید رہے وفا، تا حشر حریت کا ارادہ حسین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم مشاہدین نشا اسلامک ٹی وی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہم گناہگاروں پر بہت احسانات ہیں، جس کا شمار، جس کی گنتی ممکن نہیں ہے، اتنے زائد احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عظیم عنایت فرمایا۔ مشاہدین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام محرم الحرام کے ایام ہیں، اور محرم الحرام کے آتے ہی ہم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ اس واسطے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ اسی مہینے میں واقع ہوا، تو اس مہینے کے آتے ہی گویا کہ اس ماہ محرم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی گہری نسبت ہے۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسین منی وانا من حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تامہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ لیکن صرف یہی نسبت نہیں، بلکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا زندگی کا ایک ایک لمحہ دین متین کے واسطے وقف تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اس واسطے بجا طور پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دین ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دین کی پناہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ نسبت سے انسان بلند ہوتا ہے، اور نسبت ہی سے انسان کی پستی ہے۔ نسبت سے ہر شے بلند و بالا بھی ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے پستی میں بھی جاتی ہے۔ مسجد کا مطلب ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، حالانکہ یہ نسبت حقیقی نہیں ہے۔ مسجد کو جو نسبت حاصل ہے یہ نسبت حقیقی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب صرف نسبت ہے،
لیکن اس کا صدقہ یہ ہے کہ زمین، مسجد کی جو زمین ہے اس کا احترام دوسرے گھروں کے مقابل بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بیت اللہ ہونے کی نسبت حاصل ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو نسبت حاصل ہے رسول پاک علیہ السلام سے، وہ ایسی نسبت ہے کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نواسے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نواسے ہیں، تو یہ نسبت، یہ حقیقی نسبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نسبت حاصل ہے وہ نواسے ہونے کی نسبت ہے، تو یہ نسبت بڑی نسبت ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نسبت کے اعتبار سے بھی بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، لیکن ساتھ میں آپ رضی اللہ عنہ نے دین کے واسطے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جو اوصاف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہیں، وہ اس قابل اور اس لائق ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بجا طور پر دین کہا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ اگر دیکھیں گے، آپ رضی اللہ عنہ کی نسبت اس طور پر ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے ہیں، بڑے ہیں، آپ علیہ السلام کی تربیت حاصل ہے، آپ علیہ السلام کے اخلاق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار اور اخلاق یہ ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی کے منزل میں ہیں، اور ایسے وقت میں ایک بڑے عمر رسیدہ شخص کو دیکھتے ہیں جو وضو میں غلطی کرتا ہے، تو حضرت امام حسین اور امام حسن دونوں شہزادے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم وضو کر رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی سنت چھوٹ گئی تو آپ دیکھیے اور ہمیں آگاہ کیجئے، ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ یہ کہہ کر سارا وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد ان کی اصلاح اس انداز میں کرتے ہیں، تو حضرت امام حسنین ائمہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے اس وضو کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ گئی، انہوں نے اپنے وضو کی اصلاح فرما لی۔ تو حاضرین محترم، حضرت حسنین کریمین بچپن ہی سے دین کے واسطے اپنے آپ کو وقف کیا، دین کے معاملات کے لیے حسنین کریمین بچپن ہی سے اپنے آپ کو جڑائے رکھا، اس واسطے ان کا مقام بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کو اللہ رب العزت نے بڑے مقام سے، بڑے مرتبے سے نوازا۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، زہر کے اثر سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خانوادے کو، اپنے کنبے کو وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہی کہتے رہے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو معزز مشاہدین، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کو دیکھیے، ایک کی شہادت سری ہے اور ایک کی شہادت جہری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی افشا نہیں کیا، ارشاد نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اس واسطے نہیں فرمایا کہ سر شہادت ہے، اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہی میں رکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جہری تھی، اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر مقام بتایا، تاریخ اور دین بتایا، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، دین حق کے واسطے شہادت کا مقام پائے گا۔ تو شہادت سری اور شہادت جہری دونوں کو حاصل ہوئی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دین حق کی سربلندی کے واسطے بچپن سے
ہمیشہ ہمتن مصروف رہے اور آخری وقت تک بھی دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن دین پر آنچ آنے نہیں دیا۔ حاضرین، بعض لوگ اس شہادت عظمیٰ کو سیاست سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے یہ بالاتر ہے، سیاست میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خالصتاً للہ لوجہ اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کی رضا کے خاطر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خانوادے کو مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے برداشت کیا، لیکن بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر چاہتے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو حاضرین وہ یزیدی تباہ و برباد ہو جاتے، ہلاک اور نابود ہو جاتے، نیست ہو جاتے، ان کا وجود دنیا میں نہ رہتا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نانا جان کی امت کے واسطے یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے نانا جان کی امت، ایسا وقت اگر آ جائے کہ دین ایک جانب دین ہو اور ایک جانب تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارے لوگ ہوں، اور ایک جانب تمہاری جان ہو، تمہارا مال ہو، تو تم دین کے واسطے اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنے خاندان کو قربان کر دینا، اپنے تمام احبہ کو قربان کر دینا، لیکن دین اسلام پر حرف آتا ہوا برداشت نہ کرنا۔ دین اسلام پر حرف آ جائے تو اس کے خاطر اپنی جان کو پیش کر دینا، اپنا مال پیش کر دینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی، محض اس واسطے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیندار ہیں، صحابی ہیں، اولو العزم صحابی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دین کے خیر خواہی کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اس واسطے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، ارشاد فرمایا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، مجھے دین عزیز ہے، مجھے دین پیارا ہے، میں دین کے واسطے سب کچھ کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ اگر دین عزیز نہ ہوتا تو خلافت پر جمے رہتے، آپ حکومت پر جمے رہتے، دین عزیز تھا، اس واسطے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپ دی۔ کیا آج ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنا اقتدار، اپنی حکومت دوسروں کو محض دین کے خاطر دے دینا؟ کہ یہ مقام عظمیٰ کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ بلندیوں کی بات نہیں ہے؟ یہ کردار کی بات نہیں ہے؟ یہ اخلاق کی بات نہیں ہے؟ بہت بڑے کردار کی بات ہے، یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، ہر کسی میں ہو نہیں سکتا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے دستبرداری اختیار کی۔ اگر واقعی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت کی چاہت ہوتی، حضرت امام حسین اقتدار کی چاہت رکھتے، حضرت سیدنا امام حسین اگر چاہتے کہ میں خلافت پر فائز ہو جاؤں، مجھے اقتدار حاصل ہو جائے، مجھے بڑا لوگ ماننے لگیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے صرف 6 ماہ کے چھوٹے ہیں، وہ عرض کر سکتے تھے کہ بھائی جان آپ اگر نہیں کر سکتے تو میں کرنے کے واسطے تیار ہوں، میں خلافت پر فائز ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اقتدار کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی خلافت کو حاصل کرنا، اقتدار پر جم جانا یا بادشاہت کو حاصل کرنا اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیاست کے خاطر یزید سے مقابلہ کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سیاست کے واسطے
کربلا کو گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ اقتدار حاصل ہو جائے، خلافت مل جائے، خلافت پر براجمان ہو جاؤں، خلافت مجھے مل جائے، حضرت امام حسین کا کبھی بھی مقصد نہیں رہا۔ لیکن جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور اسے اگر کسی شخص سے، کسی فرد سے اگر اس کو ڈر تھا، وہ 3 اشخاص تھے، جن 3 اشخاص سے اس کو ڈر تھا، اس میں ایک حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ تینوں سے ڈر تھا کہ یہ مخالفت کریں گے، اور یہ ایسے صحابہ ہیں جن کی بات دوسرے صحابہ اور تابعین سنتے ہیں۔ اس واسطے یزید نے چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلافت کا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی خلافت کی بیعت لی جائے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت بیعت کر لیتے تو حاضرین ہر عام و خاص کے لیے یہ جائز ہو جاتا کہ فاسق کے، فاجر کے ہاتھ پر بیعت کریں، دین کا ستیاناس ہو جاتا، دین تباہی و بربادی کے دہانے چڑھ جاتا، دین کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، دین کو کوئی سر بلندی عطا کرنے والا نہ ہوتا۔ حضرت امام حسین دین ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ دین تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن میں خوش و خرم رہوں، میں عزت کے ساتھ رہوں، مجھے عزت مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے حکومت مل جائے، مجھے مقام مل جائے، مجھے مرتبہ مل جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی نہ چاہتے، اس واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دولت کو ٹھوکر ماری، شہرت کو ٹھوکر ماری، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی عزت کو بھی ٹھوکر مار دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے یہ تھے کہ دین سر بلند ہو جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خواہش و تمنا یہ تھی کہ دین کی سر بلندی ہو جائے، دین کے واسطے جینا اور مرنا یہ دین کے واسطے ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسی واسطے اپنے آپ کو وقف کرنے کے واسطے، اپنی شہادت کے واسطے تیار ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ یا تو بیعت حسین کر لیں یا پھر اپنا سر دینے کے واسطے تیار ہو جائے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر دینا تو گوارا کیا، لیکن اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، اس واسطے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اپنا ہاتھ دے دیتے تو دین گویا دے دیتے، دین حضرت امام حسین کے پاس تھا، دین آپ کسی اور کے حوالے کرنا نہیں چاہتے تھے، خصوصاً فاسق کے، فاجر کے، یزید کے، پلید کے ہاتھ میں آپ دین کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے خلافت چاہیے، میں اقتدار چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی جان کی خلافت پھر سے واپس لینا چاہتا ہوں۔ کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ پھر کیا بات ہے کہ یزید کے خلافت پر بیٹھتے ہی، اس کے تخت نشین ہوتے ہی حضرت امام حسین معترض ہوئے، محض اس واسطے معترض ہوئے حاضرین وہ پلید تھا، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بے نمازی تھا، وہ ایسے امور انجام دیتا تھا جس کے متعلق تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ وہ شراب پیتا، وہ نہ جانے کیا امور کرتا رہتا۔ اس واسطے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے یہ تھے کہ دین اسلام کی حقانیت عیاں ہو جائے، دین اسلام لوگوں پر ظاہر ہو جائے، لوگ سمجھ لیں کہ دین اسلام کیا ہے۔ فسق و فجور کا نام دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام
تباہی و بربادی کا نام نہیں ہے دین اسلام، بلکہ حقانیت کا نام دین اسلام ہے۔ اس واسطے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے وطن عزیز مدینہ پاک کو چھوڑنا گوارا کیا، مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے، مکے سے کربلا تشریف لے گئے، لیکن کبھی آپ نے بیعت یزید کے واسطے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست سے یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ اکبر، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ جب خلفائے راشدین کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان تمام کے بعد اب دین کا محافظ ایک فاسق، ایک فاجر بننا چاہتا تھا، جو خود فاسق ہو، فاجر ہو، وہ دین کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ وہ دین کی حقانیت کو کیسے بیان کر سکے گا؟ اس کے پاس خود حقانیت نہیں ہے تو وہ حقانیت بیان کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ وہ اگر چاہے کہ فسق و فجور کو ختم کرے تو بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خود فاسق ہے تو وہ فسق کو دور کیسے کر سکے گا؟ جس کے پاس خود حق نہیں ہے وہ حق بیانی کیسے کر سکے گا؟ اس واسطے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ دین کے حق، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حقانیت کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور یہ گوارا کیا کہ میں لوٹتا ہوں، میں اور میرے خاندان کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن دین پر حرف آنے نہیں دوں گا۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے صرف اس بات کا مطالبہ کیا کہ کوئی دیندار شخص خلافت پر فائز ہو جائے۔ میں یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے خلافت یزید سے مجھے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ وہ خلافت پر فائز ہو جائے۔ یہ بلندی کا مقام ہے، یہ بڑے مرتبے والا مقام ہے، بڑا معزز اور محترم مقام ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، نیابت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایسا فاسق، ایسا فاجر ہرگز ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے فاجر کو، ایسے فاسق کو نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دی جا سکتی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ پاک کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے، اس واسطے کہ مکہ المکرمہ یہ دار الامن ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر وہاں پر پہنچ جائیں تو امن امان سے رہیں گے۔ اس ارادے سے، اس خیال سے آپ مکہ المکرمہ کو تشریف لے گئے۔ کوفیوں نے کم و بیش 150 خطوط سے زائد لکھے اور یقین دلایا کہ اے امام علی مقام رضی اللہ عنہ، آپ ہمارا یقین کریں کہ اب ہم بالکل آپ کی طرفداری کے واسطے تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم فاسق و فاجر یزید کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے فسق و فجور سے ہم واقف ہیں، ہم ہرگز اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ فوراً تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے ہم دین حق کے واسطے لڑیں گے، ہم اپنی جانیں دیں گے، لیکن آپ پر حرف آنے نہیں دیں گے، دین اسلام پر حرف آنے نہیں دیں گے۔ اور خدا را آپ نہیں آتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ ہوں گے،
آپ کا دامن ہوگا، ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دین کی سربلندی کے واسطے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، اپنے اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن حسین نے ہمارے پاس نہ آ کر دین حق کی سربلندی کے واسطے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب ہم یہ معروضہ پیش کریں گے تو اے حسین آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں شکوہ اور شکایت کا سن کر آپ بے چین و بے قرار ہو گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ واقعی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس طرح کا شکوہ ہوتا ہے، اس طرح کی شکایت ہوتی ہے کہ حضرت حسین دین کے سربلندی کے واسطے آتے تو ہم دین کے سربلندی کے واسطے کوشش کرتے، ہم کاوش کرتے، ہم محنتوں کے ذریعے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم دین پر غلبہ پا لیتے، دین کے سربلندی کے واسطے کام کرتے، یزید پلید کو ہم ناکام کر دیتے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے یہ تھے کہ اب ایک منٹ کے لیے بھی مکہ المکرمہ میں نہ رکیں بلکہ کوفہ جائیں۔ اب وہ تائب ہیں، اب وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم یقیناً غلطی کے کرنے والے ہیں، لیکن اب نہیں کریں گے۔ اے حسین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اب دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو معلوم ہوا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کو تشریف لے جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ عرض گزار ہوئے کہ اے حسین کوفی لا یوفی، کوفہ والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوفہ میں رہنے والے بہت ہی سنگ دل لوگ ہیں، یہ کبھی بھی آپ سے انحراف کر سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کے دامن سے وابستگی کے جھوٹے باتیں کر کے یزید کی طرفداری کر سکتے ہیں، کبھی بھی یہ دنیا پرستی میں آ سکتے ہیں، یہ دین کو چھوڑ کر دنیا کی جانب راغب ہونے والے ہیں۔ اے حسین خدا را آپ کسی اور مقام پر تشریف لے جائیں یا مکے ہی میں قیام کریں، کوفہ خدا را تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن حاضرین محترم، یہ کون نہیں جانتا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے جائیں گے تو وہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت عظمیٰ پر فائز ہو جائیں گے، یہ کون نہیں جانتا تھا؟ خود کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا؟ لیکن قضا کا معاملہ ہے، حضرت باری تعالی کو راضی کرنے کا معاملہ ہے، اس واسطے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ کا شکریہ ادا کیا، تمام محبین کا، مشاورین کا شکریہ ادا کیا، فرمایا کہ آپ کی مشاورت کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ، لیکن مجھے وہاں جانا ضروری ہے، نانا جان کو مجھے کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے، دین کے سربلندی کے واسطے مجھے کام کرنا ہے، اس واسطے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کے بعد حضرت امام حسن نے دین کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، آج دین کی باغ ڈور کو ہاتھ میں رکھنے کے واسطے مجھے وہاں پہ جانا ضروری ہے۔ اللہ کے اس پیارے بندے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کا شکریہ ادا کیا اور یہ بتا دیا کہ دین کی سربلندی کے واسطے میرا سر کا ہونا ضروری ہے، میرا خون کا ہونا ضروری ہے، دین حق کو آپ نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اس واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خون جگر سے سینچ کر خود دین بن گئے۔ دین است حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خون جگر سے دین کو سینچا ہے۔ حاضرین، حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی
سنا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اے حسین، دین اسلام کے خاطر، دین کی عزت کے واسطے، دین کے ناموس کے خاطر تمہیں اپنے خاندان کے لوگوں کا سر دینا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اتمام حجت کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو یقیناً کوفی اس وقت تک جذبے میں تھے، جوش میں تھے، وہ یقیناً اس وقت تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرفداری میں تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی غلامی کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ اس وقت تک یہ کیفیت تھی، اس واسطے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، لاکھوں ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کے جوش کو دیکھ کر، ان کی طرفداری کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نامہ بھیجا کہ بھائی جان آپ تشریف لائے، اس واسطے کہ یہاں کے لوگ آپ کی محبت میں بہت جذبے میں ہیں، بہت جوش میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دین کی سربلندی ہو جائے، دین کی حقانیت عیاں ہو جائے، دین کے واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر سے ہم کٹے، امام حسین رضی اللہ عنہ پر سے ہم اپنی جانوں کو نثار کر دیں، اس جذبے اور جوش کے ساتھ ہیں۔ اب بتاؤ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کیا کرتے سوائے اس کے کہ دین کے حق بلندی کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، دین کی خاطر وہ نہ جاتے تو کیا کرتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے دین کی سربلندی کے واسطے، دین کے حقانیت کے لیے، نانا جان کے دین کے واسطے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا معلی کو تشریف لے گئے۔ حاضرین، وہاں پر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا معلی میں پہنچے، حضرت حر آ کے روک دیے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے حر، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ آپ نے لڑائی کی بات نہیں کی، آپ نے جھگڑے کی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ احساس دلایا کہ حضرت حسین دین ہے۔ ارے نسبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی حاصل ہے کہ وہ ایک نسبت ہی کافی تھی۔ شہادت اگر نہ بھی ملتی تو آپ کا مقام بلند تھا، آپ کا مرتبہ بلند تھا، لیکن شہادت کی وجہ سے آپ کا مقام اور بلند ہو گیا اور مرتبے میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کے ایام اس قدر اہتمام سے نہیں منائے جاتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بڑی اہتمام سے، ان کے واقعات کو بڑے احترام سے منائے جاتے ہیں؟ حاضرین محترم، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ہم جانتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی شہادتیں بہت بلند ہیں، ان کی شہادت کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن شہادت حسین ایک ایسا واقعہ ہے کہ شہادت حسین جیسی شہادت آج تک اسلام میں نہ کوئی واقعہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ شہادت حسین کا بڑا مقام حاصل ہے، شہادت حسین کو بڑا مرتبہ حاصل ہے، اس واسطے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تنہا شہید ہوئے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تنہا شہید ہوئے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تنہا شہید ہوئے، لیکن حسین، اللہ اکبر، حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے بھانجوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھتیجوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، ارے اپنے پیارے علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت علی اکبر کو
کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. آپ بتاؤ تاریخ اسلام میں کون سا خاندان ہے اس انداز میں شہید ہوا ہو؟ کون سا فرد ہے جو اس انداز میں شہید ہوا ہو؟ حضرت امام حسین کی شہادت کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ. حضرت امام حسین تنہا شہید نہیں ہوئے، فرض واحد شہید نہیں ہوئے. اسلام کے واسطے آپ نے 72 یا 82 کی شہادت کو پیش کیا، بعد میں آپ بھی شہید ہوئے، اور 72 کی شہادت کے بعد بھی آپ نے پیغام دیا کہ ابھی بھی وقت ہے. نادانوں، ظالموں، اگر تم چاہتے ہو کہ نانا جان کے ہاتھوں اور آب کوثر پینا چاہتے ہو تو میں ابھی بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. دل حسین کو دیکھو، مقام حسین کو دیکھو، مرتبہ حسین کو دیکھو. نانا جان کی امت کا کتنا لحاظ تھا، کتنا خیال تھا کہ ظالموں نے سب کو شہید کیا، اس کے باوجود معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کون ایسا فرد ہے جو اپنے خاندان کو لٹا کر یہ کہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ارے وہ حسین ہیں جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے باوجود تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. نانا جان سے حوض کوثر پر تمہیں آپ قورت گرانے کے لیے وہ تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ ابھی بھی مجھے جانے دو اور مجھے اللہ رب العزت کے راہ میں دین کا کام کرنے دو. لیکن ظالموں نے 72 کے خون کے باوجود یا 82 کے خون کے باوجود انہیں اطمینان حاصل نہیں ہوا، انہیں چین حاصل نہیں ہوا. وہ خون حسین کے پیاسے ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے پیاسے ہوئے. تو بتاؤ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شہادت دنیا کیا پیش کر سکے گی؟ اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظما کو بیان کرتے ہیں تو معزز حاضرین یقیناً ہم حسینی ہیں، حسینی جذبہ رکھتے ہیں. اس واسطے حسینی ہونے کے اعتبار سے ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ شہادت حسین کو پیش کریں، قوم کو بتائیں کہ شہادت حسین کیا ہے، شہادت حسین کا مرتبہ کیا ہے، شہادت حسین کا مقام کیا ہے، یہ بتانا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے. اگر کوئی یزیدی ہے تو وہ اپنے آقا کا بیان کرے، اپنے آقا کے متعلق بتائے، یزید کے فضائل بیان کرے، یزید کے مقام کو بیان کرے، اپنی اولاد کا نام بھی یزید رکھے. الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہم اپنے نام کو حسین رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے نام پر حسین لگاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی یزیدی ہے یزید لگائیں اپنے نام کے ساتھ. کس نے روکا ہے؟ کون روکا ہے؟ معزز حاضرین یقیناً وہ خالی یزید سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ یزید لگانا گوارا نہیں کرتے. لیکن مشاہدین نے نشا اسلامک ہم الحمدللہ حسینی ہیں، اور حسینی اپنے نام کے ساتھ اگر لگتا ہے تو ہم کو فخر محسوس ہوتا ہے. اس واسطے آج بھی ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا غم رکھتے ہیں. حضرت امام حسین اس وقت شہادت کربلا کے وقت تو ہم حاضر نہیں ہو سکے تھے، لیکن ہمیں افسوس ہے اگر وہاں ہوتے ہم اپنی جانیں پیش کرتے، اپنے آپ کو پیش کرتے، مقام حسین پر ہم اپنے سر کو رکھ دیتے اور قربان ہو جاتے، یہ سمجھتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. آج اگر ہم 13 صدی بعد 14 صدی بعد پیدا ہوئے ہیں تو کم از کم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے اگر ان کا غم منا لیتے ہیں تو برا کیا ہے. حضرت بادشاہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے. یہی وہ غم ہے جو سب غموں سے بے نیاز کرے. کیا خوب فرمایا حضرت شیخ الاسلام بادشاہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ہم غم حسین رکھتے ہیں اور یہ غم یقیناً دنیا کے دوسرے غموں سے ہمیں بے نیاز رکھتا ہے، ہم کو دوسرے غموں کے قریب جانے نہیں دیتا کیونکہ بڑا غم ہمارے دل میں ہے. اب چھوٹے چھوٹے غم ہم کو کیا بے چین کریں گے، کیا ہمیں غم میں مبتلا کریں گے. ارے وہ غم ہم کو حاصل ہے، شہادت کربلا کا غم ہم کو حاصل ہے. اگر کسی کو غم نہیں ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرے.
وہ بتائے، جیسے کہ آج بہت سے لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں امیر المومنین یزید کے نام کے ساتھ امیر المومنین لگاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، تو تمہارا دین وہی ہے، تمہارا مذہب وہی ہے، تو تم خوش ہو جاؤ. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یزید پلید ہے، اور ہم اپنے بڑوں کو سنا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں مدارج النبوہ میں یزید کے نام کے ساتھ یزید پلید رکھا ہے. ہم اپنے بڑوں کی اتباع کرتے ہوئے ہم یزید کو پلید کہتے ہیں، تمہارے بھی بڑے ہوں گے جو یزید کو امیر المومنین سمجھتے ہیں، تمہارا یزید مبارک ہو. لیکن یقیناً اے حسینی نوجوانوں، اے حسینی لوگوں، ہم کو ہمارے حسین رضی اللہ عنہ مبارک ہے. ہمارے لیے حسین رضی اللہ عنہ دین ہے، اور دین کی سربلندی کے واسطے امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو تاریخ اسلام کے صفحات میں بہترین صفحات ہیں. تاریخ اسلام اس کو بھول نہیں سکتی. یقیناً اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ صفحات مٹنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ارے میرے حسین کو مردہ تصور بھی نہ کر. مولا فرما رہا ہے میرے حسین کو مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، مردہ تصور بھی نہ کر. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. میرا حسین زندہ ہے. رب فرما رہا ہے، قرآن پاک میں فرما رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ تمام کے تمام رزق بھی پاتے ہیں جو شہادت کا مقام حاصل کرتے ہیں، شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں. امام حسین شہادت جہری کا مقام حاصل کیے ہیں، وہ اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر زندہ ہے، زندہ رہے گا. تو زندہ تذکرے ہم کرتے ہیں. بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو معزز حاضرین، زبان ہماری ہے، کلمات ہمارے ہیں، جذبات ہمارے ہیں، بولنا ہمارا ہے. تکلیف انہیں ہوتی ہے. افسوس کی بات ہے، تکلیف اگر ہونا تھا تو ہم کو ہونا تھا، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم حسینی ہیں اور حسینی کردار کو پیش کرتے ہیں. حسینی کردار کو پیش کرنے میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. ہمیں اعزاز ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ اعزاز بخش رہا ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کچھ کردار بیان کر کے اپنے آپ کو سعادت مند بنا رہے ہیں. کسی نے خوب کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. حضرت امام حسین قتل ہوئے ہیں ضرور، لیکن وہ زندہ ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد کربلا ہوا، اسلام زندگی حاصل کی، اسلام نے حیات جاویدانی حاصل کی. اس کے بعد کربلا کے بعد یزیدیوں کو ایک ایک کو چن چن کے مارا گیا، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے قتل کر دیا گیا، اور اسلام کی بقا نصیب ہوئی، اسلام کو حیات جاویدانی مل گئی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اگرچہ کہ اموی بادشاہ ہیں، لیکن انہوں نے کردار پیش کی تو کردار حسینی پیش کی، انہوں نے اخلاق پیش کیا تو اخلاق حسینی پیش کی. انہوں نے بتا دیا ایک شخص حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امیر المومنین یزید کہا تو امیر المومنین سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو درے لگوایا، 20 درے لگوایا. ارشاد فرمایا کہ یزید تو فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو امیر المومنین کہنا سزا کا مستحق ہے، لہذا تجھے سزا ملتی ہے. اسلامی اعتبار سے اس کو سزا دی گئی. آج حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتے تو ان کو بھی درے لگتے جو امیر المومنین یزید کہتے ہوئے
تقاریر کو چاشنی دینا چاہتے ہیں، اپنی تقاریر کو روشنی دینا چاہتے ہیں. ارے روشنی نہیں ہے، ظلمتوں کو روشنی سمجھنے والوں، وہ روشنی نہیں ہے بلکہ ظلمتیں ہیں، وہ تاریکی ہے. یزید کوئی بادشاہ نہیں تھا، یزید ظالم تھا، یزید ظالم گر تھا، یزید ظلم کو پناہ دینے والا تھا. وہ ایسا ظالم کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ بھی اس کے پاس نہ رہا. اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی غم نہیں منایا. اس نے شہادت حسین کروانے کا ذمہ دار یزید ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یزید نے تو شہید نہیں کیا، یزید نے تو قتل نہیں کیا، اس کو مورد الزام ٹھہرانا غلط ہے. حاضرین، ہنسی آتی ہے ایسے اشخاص پر. عمارت اگر کوئی بنوا دے تو یہ نہیں کہتے کہ مستری نے خوب عمارت بنوائی، بلکہ کہتے ہیں فلاں صاحب نے عمارت بنوائی. کیا وہ اینٹ لگاتے ہیں؟ کیا وہ پتھر لگاتے ہیں؟ کیا وہ سیمنٹ لگاتے ہیں؟ نہیں، لیکن وہ بنوا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ دیتے ہیں، مزدور بناتا ہے. ایسے ہی یزید نے کروایا، اور کرنے والے کرائے کے ٹٹو تھے، کرائے کے قاتل تھے. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں معاذ اللہ ان کی بدنصیبی انہیں گھیر کے لائی، جیسے عمر ابن سعد. یہ حضرت سیدنا سعد ابن عمر، سعد رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وہ مقام حاصل ہے، وہ مرتبہ حاصل ہے کہ آپ عشر مبشرہ میں سے ہیں. لیکن بدبختی، اس کی بدبختی نے گھیرا اور وہ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ میں شامل ہو گیا. تو معزز حاضرین، یقیناً ہم یہ عمر کی وجہ سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں کہیں گے، ان کے خلاف نہیں بولیں گے، لیکن عمر کو یقیناً بدبخت کہیں گے، یقیناً اس کو پلید کہیں گے، اس کو نہ جانے کیا کیا احکامات اس پر لگتے ہیں، اسلامی احکامات. جیسے ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یزید کو کافر کہنے سے سکوت اختیار کیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے کفر کے قائل تھے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروایا. تو اس واسطے یزید کافر ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتوے کے مطابق. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تو ہمارے 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ان کے فتوے کو بھی مانا جا سکتا ہے، ان کے فتوے کو بھی قابل اعتبار سمجھتے ہیں، قابل اعتنا سمجھتے ہیں. اس اعتبار سے یزید کافر بھی کہا جا سکتا ہے. یزید پلید ہے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے. لیکن امام حسین حضرت امام اعظم نے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ مومن تھا. آپ نے کفر سے اجتناب کیا، کافر کہنے سے اجتناب کیا. تو حاضرین، کافر اگر نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کوئی دیندار نہیں ہے، کوئی امیر المومنین کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے. جیسا کہ آج کا مولوی اس کو امیر المومنین سمجھتا ہے، تو یقیناً یہ اپنے امیر سمجھتا ہوگا تو تمہارا امیر ہوگا یزید. ہمارا یزید کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. یزید پلید ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید گندا ہے، یزید اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ ذرا بھی خیر سے کیا جائے. امام حسین کو اللہ نے بڑے مقام سے، بڑے مرتبے سے نوازا. ان کے مقام، ان کے مرتبے کا یہ حال اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی محبت دین ہے. ارے یہ دین نہیں بلکہ ان کی محبت دین ہے. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں جتنی محنتیں، مشقتیں، صعوبتیں تمہارے خاطر جھیلا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میرے اہل بیت
حسین سے محبت کر لو، حسن سے محبت کر لو، علی و فاطمہ سے محبت کر لو، ان کے اولاد امجدین سے محبت کر لو، اور ان کے ساری اولاد سے محبت کر لو، اس کا بدلہ یہ تو دے دو۔ معزز حاضرین، اگر کوئی دین کے واسطے حضرت حسنین کریمین سے محبت بھی نہ کرے تو بتاؤ اس کا دین کہاں پر رہے گا؟ کیا وہ دیندار کہلائے جانے کے لائق ہے؟ کیا وہ دیندار سمجھے جانے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ دین ہے، حسین کی محبت دین ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت الفت دین ہے۔ جو ان کی محبت سے وابستہ ہے وہ دین سے وابستہ ہے، جو ان کے محبت سے انحراف کرتا ہے گویا کہ وہ دین سے انحراف کرتا ہے۔ جیسے اس کی تفسیر اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ ارشادات گرامی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم احبہما، دونوں شہزادے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہیں، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حضرت سیدنا امام حسن سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ احب، اللہم احبہ، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اللہم احب من احبہما، اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ ان دونوں سے محبت کا معاملہ الگ ہے۔ ان دونوں سے جو محبت کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول پاک علیہ السلام کی عرضی یہ ہے کہ پروردگارا ان سے بھی محبت کر لے جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں سے محبت کرنے والا گویا محبوب الہی ہے، محب الہی ہے۔ ارے محب الہی بننا چاہتے ہو، محبوب الہی بننا چاہتے ہو، پیارے نبی علیہ السلام نے بہت ہی بہترین نسخہ دیا۔ ارشاد فرمایا اللہم احب من احبہما، پروردگارا ان دونوں سے محبت کرنے والوں سے محبت کر لے۔ اللہم ابغض من ابغضہما، پروردگارا میں ان سے دشمنی کرتا ہوں، میں ان سے بغض و عناد رکھتا ہوں جو ان دونوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ اللہم ابغض من ابغضہما، پروردگارا ان دونوں سے جو بغض و عناد رکھے، تیری بارگاہ میں التجا یہ ہے، تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پروردگارا ان دونوں کے مبغضوں سے تو بھی دشمنی بغض و عناد رکھ۔ اب فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو مبغض حسین ہے وہ مبغض خدا ہے، جو محب حسین ہے وہ محب رب تعالی ہے۔ تو آپ محب رب بننا چاہتے ہیں یا مبغض رب بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کا بغض و عناد خریدنا چاہتے ہیں یا اللہ کی محبت خریدنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ پر۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی اس ضمن میں عرض کر دوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ مدینہ پاک کے گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام وہاں پر رک جاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اس لڑکے کو اٹھا لیتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ حسنین کریمین نہیں ہیں، یہ حضرت ابو بکر کے اولاد نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد نہیں ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اتنی محبتیں، اتنی شفقتیں، اتنی مہربانیاں اس لڑکے کے ساتھ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اب نبی پاک علیہ السلام کے کلمات قابل غور ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس لڑکے کو میں نے بہت انہماک کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی الفت کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس واسطے میں اس سے خوش ہوں. پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ بچپن ہی سے اور روزہ رکھتا ہے اس واسطے میں اس سے خوش ہوں، اس کے زکات کی وجہ سے خوش ہوں، اس کے حج کی وجہ سے خوش ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تم نہیں جانتے میں نے ایک مرتبہ حسین کے ساتھ اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اور جو حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا یقین وہ حسین کا دوست ہے، اس واسطے مجھ کو اس سے محبت ہے. ارے میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ساتھ کھیلنے والا اس لائق اور اس قابل ہوا کہ خدا اور اس کے رسول کی محبتیں اس کے ساتھ ہے. حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر بالکل ہمیں اختیار دیا ہے، احب من احبہما. اب یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے حد تک مقید نہیں کیا، اس بات کو صحابہ کے حد تک، زمانے رسالت کے حد تک، زمانے حسنین کے حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ قیامت تک کے واسطے فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرے پروردگارا تو اس کا محب ہو جا، وہ تیرا محبوب ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں اتنا با اختیار بنا دیا کہ اب ہم چاہیں حسنین کریمین سے محبت کریں یا حسنین کریمین سے عداوت کریں، حسنین کریمین سے محبت کرنے والا مولا کا محب ہو جائے گا، حسنین کریمین سے بغاوت اور بغض رکھنے والا، اللہ رب العزت سے بغاوت کرنے والا اللہ رب العزت کا مغمض ہو جائے گا. تو حاضرین، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ حسنین کریمین کے کردار کو پسند کرتے ہیں یا یزید پلید کے کردار کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق ہدایت دے. اللہ رب العزت ہم کو حسنین کریمین کی سچی محبت عطا فرمائے. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انسانیت کو حق کا اشارہ حسین ہے، کوثر ہے جس کے زیر اجارہ حسین ہے. سمجھو نہ صرف اس میں شہید رہے وفا، تا حشر حریت